18 اور 19 فروری کو دوحہ میں ایک یو این کی کانفرنس ہوئی جس کا موضوع تھا افغانستان، اور یو این کے سیکرٹری جنرل نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ اس میں 25 ممالک کے جو اسپیشل انوائز تھے آن افغانستان، انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان کی طرف سے جو وفد تھا اس کو لیڈ کیا ہمارے جو خصوصی نمائندے آن افغانستان امبیسڈر آصف درانی، جبکہ جو افغان سول سوسائٹی اور ویمن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ افغان طالبان کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن افغان طالبان نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان سول سوسائٹی یا خواتین جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں۔ دوسرا، ان کو اعتراض تھا جو ایجنڈا تھا اس کی کانفرنس کا، اور تیسرا وہ آف کورس جیسے میں نے ایجنڈا کی بات کی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایز اے ٹرو یا دی اونلی ریپرزینٹیٹیو آف افغانستان ریکگنائز کیا جائے، لیکن آف کورس جو آرگنائزرز تھے انہوں نے یہ تمام جو مطالبات ماننے سے انکار کیا، اور پھر افغان طالبان نے اس میں شرکت نہیں کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ کانفرنس ہوئی، اور اس دو کانفرنس کے اختتام کے اوپر جو یو این کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس کی، جو لارجر آؤٹ کم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو کنسنسس تھا اس کانفرنس کے اندر کہ افغان طالبان کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اس میں 3 بڑی باتیں انہوں نے کی کہ اگین کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے، انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس میں پشتون ہوں، تاجکس ہوں، ازبکس ہوں، ہزاراز ہوں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ تیسرا، خواتین کے اوپر جو پابندیاں ہیں، ان بچیوں کو تعلیم کی سہولت وہاں پہ میسر نہیں ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ جو ہے افغان طالبان کو اقدامات کرنا پڑیں گے، اور اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے ان کی جو انٹرنیشنل جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو یہ براڈر اس کی آؤٹ کم تھی، بٹ کچھ چیزیں ادروائز بھی اس میں ڈیولپمنٹ۔ کامران، یہ تو وہی 3 ان کے جو پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، اور جس کے اوپر طالبان ابھی نہیں مان رہے، اور اگر وہ اس پہ تھوڑی سی بھی لچک دکھاتے تو وہ ایٹ لیسٹ جو کانفرنس ہے اس میں شرکت ضرور کرتے۔ تو اطلاع تو یہی آئی ہے کہ جو افغان طالبانوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اس کانفرنس میں، تو جب جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ ایبسینٹ ہے تو پھر اس کے بعد اس کانفرنس کی جو اس کی اہمیت ہے وہ تو ختم نہیں ہو جاتی بالکل۔ دیکھیں، اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی، جو میری ذرائع سے بات ہوئی مختلف لوگوں سے جنہوں نے کانفرنس میں شرکت بھی کی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آئیڈیل تو یہ تھا کہ افغان طالبان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ بلیم شاید جو یو این ہے ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ شاید وہ بہتر طریقے سے اگر ایکسپلین کرتے اپنی پوزیشن تو افغان طالبان کو کنونس کرنے میں آسانی رہتی۔ تو اسی وجہ سے جو ایک اہم نقطہ تھا جس کے اوپر پھر کنسنسس نہیں ہوا یا مزید کنسلٹیشنز ہوں گی، وہ تھا کہ کیا یو این کو ایک اسپیشل انوائے آن افغانستان اپوائنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ افغان طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے، اب اس کے لیے کنسلٹیشنز ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف اس کا ویو یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کے جو بھی ریزرویشنز ہیں، جو بھی کنسرنز ہیں، تو آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ ان کو ایکسپریس کریں ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر، اور آپ کا نہ جانا یہ ایک بلنڈر ہے۔ مطلب میرے ایک یو این کے سینئر اہلکار جو پاکستان اور افغانستان کو دیکھتے ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افغان طالبان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اگر وہ وہاں پہ جاتے تو کم از کم اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ سامنے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بھی جو وہاں سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو افغان ایک ڈویژنز بنتی نظر آ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل کنسنسس تھا شروع میں وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ یہ بات آ رہی ہے کہ روس اور چین نے ایکچولی افغان طالبان کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ مثلا جو روس کے جو ڈیلیگیشن تھا، جو افغان سول سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن تھا دوحہ میں، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر طالبان کے علاوہ کسی اور کو انوائٹ کرنا تھا تو ان کی مرضی سے یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ دیر آر اسٹوریز ود ان دیز اسٹوریز کے ایک طرف روس، چین اور اپیرنٹلی ایران کی بھی تھوڑی ڈفرنٹ پوزیشن ہے۔ پاکستان نے آن دی ادر ہینڈ اس کانفرنس میں وہ سٹینڈ لیا جو بالکل ٹو دا کنٹریری ہے افغان طالبان کے۔ مثلا پاکستان نے سپورٹ کیا کہ یس، افغان سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلانا ٹھیک اقدام تھا۔ پاکستان کی ڈیلیگیشن نے افغان سول سوسائٹی کے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات بھی کی، جن کے کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان، اور روس نے ملاقات نہیں کی۔ روس نے نہیں کی۔ دوسرا، پاکستان نے جو یو این کا پروپوزل ہے کہ ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہونا چاہیے آن افغانستان، اس کو بھی پاکستان نے سپورٹ کیا۔ اور یہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی، اپیرنٹلی اٹ لکس لائک
کہ ناؤ وی آر مور کلوز ٹو دی ویسٹرن بلاک دین جو ریجن کے ممالک ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک اس کے ریمائنڈز میں کہ جب بھارت نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے پہلے میرے خیال 1974 میں انہوں نے کیے تھے یا 70s میں جو 1970s میں ہوئے, تو اس وقت جو کنسنسس یہی ایک ڈیولپ ہوا تھا کہ مل کر جو ہے انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ ایک ہی پالیسی رکھیں گی ود ریگارڈز ٹو انڈیا. لیکن بعد میں چائنیز وہ دیکھتے رہ گئے, اور یہ غالباً یہ اس والا واقعہ یا میرے 1998 والے دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ تھا, تو امریکنز نے اس کا ایڈوانٹیج لے لیا اور بعد میں وہ دیر تک ایڈوانٹیج لیتے رہے. تو سیم وہی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ کہ انہوں نے کنسنسس تو کر لیا گلوبل پاورز نے, بٹ اس کو مینٹین نہیں کر سکے. اس کا جو چائنیز آپ کو پتا ہے وہ ہر طرف اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. ایران میں بھی انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے, اب وہ افغانستان میں بھی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, بٹ پاکستان ایڈوانٹیج سے زیادہ آئی تھنک چائنا ناؤ از ان اے پوزیشن, وہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی یا مغرب کی پالیسی کو کیوں ٹو کریں, وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو پرسو کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اس میں امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ماضی میں ہم ان تمام جو ریجن کے ایشوز ہیں وی ور آلویز آن بورڈ, لیکن اپیرنٹلی اب جو ہماری پوزیشن ہے وہ چائنا کی پوزیشن سے مختلف ہے. تو یہ ٹلٹ کر رہے ہیں, یہ اس میں میرا خیال ایک شفٹ لگ رہا ہے, اسٹریٹجی شفٹ لگ رہا ہے, فردر تھوڑا سا ڈسکس کرنے بھی کبھی ضرورت ہوگی. یہ جو شفٹ آ رہا ہے پالیسی میں, اس کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے وہ کیا ہوگی. ابھی ہم نے آئی پی کی بھی بات کی, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی, اگر تو یہ اگر وہ بات مان لی جائے کہ اگر واقعی ظاہر امریکہ نے ہمیں کوئی کنسیشن دی ہے ریگارڈنگ ایران پاکستان گیس پائپ لائن, تو وہ فری میں تو نہیں دیا ہوگا نا, پاکستان نے ان ریٹرن کچھ کیا ہوگا, تو شاید ان ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک جو لگ رہا ہے اپیرنٹلی جو افغان طالبان کا پھر بعد میں بھی رد عمل آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو این جو کچھ کر رہا ہے ایک نئی گیم کھیل رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. تو افغانستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے, خطے کے ممالک ہوں یا انٹرنیشنل جو کنٹریز ہوں, یہ ہمیشہ اپنا جو انفلوئنس بڑھانے کے لیے ایک پراکسی وار بھی لڑتے رہے ہیں, اس طرح کے مختلف جو سٹیپس ہیں وہ لیتے رہے ہیں. تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ افغانستان ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ بیٹل گراؤنڈ ہے ریجن کے کنٹریز کا, اور بیونڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں